ہمارے ایک دوست نے جو ماڈرن ازم کا شکار تھے، وہ پچھلے سوموار کو ایک جنازہ پڑھنے گئے۔ امام صاحب جنہوں نے جنازہ پڑھانا تھا، اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ اب میت سامنے پڑی ہے اور لوگ ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں۔ ہر شخص کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ سوال تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر ان صاحب نے اس کا حل نکالا اور فوراً سے پہلے مرحوم کے بیٹے سے کہا، امام صاحب ہوں یا نہ ہوں یہ الگ بات ہے، مگر جنازہ پڑھانے کا پہلا حق اولاد کا ہے، تو آپ اکلوتے بیٹے ہیں، آپ ہی اس حق کو ادا کیجیے۔ ادھر ان صاحب نے یہ بات کی، ادھر اس بچے کی پیشانی پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا اور اس نے بنا توقف سر جھکا کر بول دیا کہ مجھے جنازے کی دعا صحیح سے نہیں آتی۔ اس جواب کو سن کر میں نے سوچا کہ کوئی اور حامی بھر لے گا، مگر یہاں سب بھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کسی شخص کو دوسرے سے پوچھنے کی جرت نہ ہو سکی کہ آپ جنازہ کی دعا صحیح آتی ہے یا نہیں، کیا آپ معیاری جنازہ پڑھا سکو گے یا آپ نیت کے حق ادا کر سکو گے۔ بہرحال کیا ہوا خدا جانے، مگر شاید جنازے میں موجود کسی بھی شخص کو دعا نہیں آتی تھی یا اپنی یاد کی دعاؤں پر یقین اور اعتماد نہ تھا۔ دراصل یہ اس مرحوم کا جنازہ نہیں بلکہ ہم سب کے ایمان کا جنازہ تھا۔ دنیا داری کی دوڑ دھوپ میں آگے نکلنے اور سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کی باتیں کرنے والے اپنے خدا کے معاملے میں اس قدر کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ انہیں زندہ کے تو دور مردہ کے حقوق کا بھی خیال نہیں۔ کلاس روم میں اسلامیات کا سبق پڑھتے ہوئے ہنس کر یہ شرما کر آیات چھوڑ دینے والی قوم اور ترجمہ پر اکتفا کرنے والی مسلمان قوم کو کیا خاک اسلام کا علم بلند کرے گی؟ جس قوم کو باغ کے جنازے پر جائیداد تقسیم کرنے کی فکر کھائی جا رہی ہو، اس نے دنیا پر کب حکومت کرنی ہے؟ یہ ایک حسین خواب کے سوا کچھ نہیں۔ وقت تو بھی گیا نہیں، والدین کو بدلنا ہوگا، خود کو، اپنی اولاد کو۔ جدت کے نام پر مذہب سے دوری پیدا ہوگی تو کل آپ ہی کی لاش لاوارث پڑی ہوگی۔ اپنی اولاد کو دنیا کی دولت دو یا نہ دو، اسلام کی دولت ضرور دو، تہذیب اور حیا کی دولت ضرور دو۔ اگر آپ کا بچہ انگلش میں بات کر سکتا ہے تو اسے نماز کی عربی پہلے آنی چاہیے، اسے قرآن سے دلیل دینا پہلے آنا چاہیے۔ خود کو بدلیے، انگلش خواب سے باہر نکلیے، زندگی کے بلیک اینڈ وائٹ کو اچھے سے تسلیم کیجیے۔ بار بار نہ ملنے والی یہ زندگی اگر ادھوری خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے گزری تو آخری سانس پر حقیقت عیاں ہوگی، تب کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اسلام 1400 سال پہلے بھی ماڈرن تھا، آج بھی ماڈرن ہے۔ جب جراثیم نام کی کوئی چیز نہ تھی، اسلام نے تب بھی پانی پینے کے وہ آداب سکھائے جن کے بارے میں آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ان پر عمل کرنے سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی ایک ایسی ورزش، خوراک، سونے جاگنے کی روٹین متعارف کروائی جو ڈاکٹرز آج بتا رہے ہیں۔ اسلام 1400 سال پہلے انسانی زندگی کا معیار کو بلند کرنے کی بات کر رہا ہے جو علوم جدیدہ آج کر رہے ہیں۔ ارسطو افلاطون آج اس دنیا میں ہوتے تو میرا یقین کہتا ہے وہ قرآن و حدیث کے سب سے بڑے فالور ہوتے، کیونکہ وہ زندگی کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ آج بھی مغرب میں جن لوگوں نے تک اسلام کی اصل تصویر پہنچ رہی ہے وہ اسلام کو فوراً قبول کر رہے ہیں، اور ادھر ہماری ہی نسل ہے جو میڈیا کی یلغار سے متاثر ہو رہی ہے، اس قدر کے اسلامی تعلیمات کو فرسودہ یا مولوی کہہ کر ان سے دور ہونا چاہ رہی ہے۔ جبکہ اسلام پر تنقید نہیں بن پاتی تو عبادات اور مولوی سے شروع ہو کر مسجد اور مدرسہ کو برا کہا جانے لگتا ہے۔ مغرب اس وقت دو انداز میں کام کر رہا ہے، ایک تو اسلام کی اصل صورت مسخ کر کے اپنے مغرب والوں کو دکھایا جائے، اور دوسرا مسلمانوں کی ہی نسل کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کے دین سے دور کیا جائے۔ اس کے لیے وہ اپنی ہر ممکنہ کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ انہیں کس قدر کامیابی مل رہی ہے یہ آپ اور میں جانتے ہیں، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، خود کو بدل لیجئے، اسلام کے حصار میں واپس آ جائیے۔ اللہ پھر سے ہمیں ابو علی سینا، البرونی، ابن الحیثم اور فارابی عنایت کرے گا۔ اللہ پھر سے ہمیں محمد بن قاسم اور نور الدین زنگی دے گا۔ اسلام اعلیٰ نظریات پر مشتمل دنیا کا وہ واحد دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ مسلمان ہیں، شکر ادا کیجئے اور اسے اچھے سے جانیے اور سیکھیے۔ جزاک اللہ۔